آج اس پاک بارگاہ میں ہم سب مل کر ہدیہ تہنیت پیش کریں گے کہ جنہیں دنیا امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور آج کا پروگرام ناظرین دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیغام کے طور پہ نشر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خواب کی تعبیر ہیں کہ میری اولاد میں سے ایک شخص جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ آپ کی والدہ محترمہ ام عاصم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں، اور والدہ ماجدہ کے ناظرین اس تعلق کی بنا پر آپ کی زندگی پر خلیفہ ثانی فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گہرا اثر رہا، اور اسی لیے آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بات واقعہ انشاءاللہ اسکالر سے سنیں گے کہ اس پاک یعنی یہ جو ان کی جو پاک نانی تھی ناظرین، ان کا جو پاک خون تھا وہ بھی دراصل آپ میں منتقل ہوا، جو رات کی تاریکی میں اپنے گھر میں دودھ میں پانی اس لیے نہیں ملاتی کہ خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد ایک اور بات بھی فرماتی ہے کہ وہ دیکھیں نہ دیکھیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، لہٰذا مجھے دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے۔ علم و فضل اور قرآن و حدیث و فقہ میں ان کا یہ عالم تھا ناظرین کہ یوں محسوس ہوتا جیسے علم کا بے پایاں اور عمیق سمندر جو ہے وہ آپ کی صورت میں ٹھاٹے مار رہا ہے۔ اور بات یہ تھی ناظرین کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ عمر کے سوا کسی تابعی کا قول حجت نہیں ہے۔ مقام ایسا کہ صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس طرح اس لڑکے کے دل میں جاگزی ہے شاید ہی کسی کے دل میں ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ناظرین جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے پیارے صحابی ہیں، اپنے شاگرد یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے جب مدینہ تشریف لاتے تو فرماتے تھے کہ اس نوجوان کا نماز پڑھانے کا طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ناظرین انتہائی ناز و نعم اور جو نوجوانی تھی وہ بہت ہی شان و شوکت میں گزری۔ اب کیسے گزری ذرا توجہ سے سنیے کہ زیبائش اور آرائش کا عالم یہ تھا کہ قیمتی سے قیمتی لباس آپ پہنا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ جب ایک لباس آپ زیبتن فرما لیتے اور کوئی اسے دیکھ لیتا تو دوبارہ آپ اسے زیبتن نہیں فرمایا کرتے تھے۔ دنیا کی بہترین خوشبوئیں، بہترین عطر مشک اور عنبر کی صورت میں آپ استعمال کرتے، اور جس راستے سے آپ گزر جایا کرتے تھے دور دور تک لوگوں کو یہ پتا چلتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری ابھی یہاں سے گزری ہے۔ لوگ خوشبو سے پہچانا کرتے تھے، اتنی مہنگی ترین خوشبو آپ استعمال کرتے تھے، اور آپ کی داڑھی جو ہے ناظرین مشک و عنبر سے ہمیشہ تر رہا کرتی تھی۔ اور عالم یہ ہوا ناظرین کہ آپ کی جو چال ڈھال تھی، اس کا جو انداز تھا وہ اتنا کمال تھا کہ دیکھنے والے دیکھ کر بس آپ کی شخصیت کے اندر کھو جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی خوف خدا، پاک دامنی، زہد و تقوی اور طہارت کا یہ عالم تھا ناظرین کہ ہر وقت شرم و حیا کا دامن آپ تھامے رہتے تھے۔ لیکن اب ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ناظرین آپ نے خلافت کا حلف اٹھایا اور جس وقت آپ خلیفہ اسلام بنے تو وہ شخصیت تھی کہ 800 درہم کی چادر پہنتے وقت یہ کہتے تھے کہ چادر کچھ کھردری محسوس ہوتی ہے، اور جس وقت آپ نے خلافت کا حلف اٹھا لیا تو 8 درہم کی جب موٹے کپڑے کی چادر آپ کی بارگاہ میں لائی گئی ہے تو آپ نے تبسم فرمایا کہ کیا حسین چادر ہے، کیا خوبصورت چادر ہے۔ عالم یہ تھا ناظرین کہ جس وقت آپ خلیفہ نہیں بنے تھے تو 1000 دینار کا کپڑا آپ ملبوس فرمایا کرتے تھے، تو یہ سوچتے تھے کہ کپڑا اتنا مزیدار نہیں ہے، اور جس وقت آپ خلیفہ بنے ناظرین تو معاملہ یہ ہوا کہ ایک جوڑا آپ کے پاس ہوتا تھا، جب وہ میلا ہو جاتا تو آپ دھو دھو کر پہنا کرتے تھے، اور مرض الموت میں جب پہنچے تو آپ کے سالے نے اپنی بہن فاطمہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے یہ کہا کہ امیر المومنین کی قمیض بہت میلی ہو رہی ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، اسے بدل دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے سنا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آپ خاموش ہو گئیں، اور پھر بھائی نے دوبارہ تقاضا کیا کہ آپ یہ کریں، تو خلیفہ اسلام کے پاس انہوں نے بتایا کہ اس کے سوا دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے، میں کہاں سے دوسرا کپڑا لاؤں، ایک ہی جوڑا ہے، وہی پہنتے ہیں، اسی کو دھوتے ہیں، وہی جمعے میں استعمال کرتے ہیں، وہی آنے جانے میں استعمال کرتے ہیں، اور اسی کو استعمال کیا کرتے ہیں۔ یہ ناظرین سادگی کا آپ کا عالم ہے۔ آج بنیادی طور پر یہ جو 2 برس اور 5 ماہ کی حکومت ہے جس نے صدیوں پر اپنے آپ کو محیط کر دیا ناظرین، آج بنیادی طور پہ اس طرز حکمرانی پہ ہم بات